بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک غریب بوڑھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر عرض کرنے لگی، میں بیوہ ہوں اور میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ ان کی شادی کا بندوبست ہو جائے۔ بوڑھی عورت کا سوال سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادم سے فرمایا، آج جس قدر نظر و نیاز آئی ہوئی ہیں وہ ان خاتون کے حوالے کر دو۔ خادم نے شرمسار ہو کر سر جھکا لیا، سیدی آج تو کوئی بھی نظر و نیاز لے کر حاضر نہیں ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ اس دوران بوڑھی عورت گریہ وزاری کرنے لگی، میں نے تو آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے تھے، اب میں کہاں جاؤں، آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، سہارا تو اللہ کا ہوتا ہے، اس فقیر کو بھی اسی کا سہارا ہے۔ بوڑھی عورت اپنی ضرورتوں کی اسیر تھی، اس لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجبوریوں کو نہ سمجھ سکی اور ایک یہ ضد کرتی رہی کہ اس کی بیٹیوں کی رخصتی کا انتظام ہو جائے۔ آخر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور ہو کر فرمایا، بی بی مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر لاؤ۔ عورت نے حیران ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بادل نخستہ خانقاہ سے باہر جا کر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لے آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے باواز بلند 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی کے ڈھیلے پر دم کر دیا۔ اہل مجلس حیران رہ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا وہ حقیر ٹکڑا سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کا ٹکڑا عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، یہ تمہاری بیٹیوں کی شادی کے لیے کافی رہے گا۔ عورت نے گھبرا کر سونے کا ٹکڑا لے لیا اور یہ کہتی ہوئی خانقاہ سے چلی گئی، ہاں میرے لیے یہ کافی ہے، خدا تمہارا بھلا کرے، تو نے میری مشکل آسان کر دی۔ گھر پہنچ کر عورت کی نیت بدل گئی، سونا بنانے کا نسخہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس عورت نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، پھر بڑے بڑے پتھر سامنے رکھ کر سورہ اخلاص کا ورد کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی تھی، مگر اس عورت نے اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے 300 بار پڑھی اور پتھروں پر دم کر دیا۔ عورت کا خیال تھا کہ یہ سارے پتھر آنکھ کی آن میں سونے کا ڈھیر بن جائیں گے، مگر بار بار دم کرنے کے باوجود پتھروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ حریص عورت 3 دن تک مسلسل یہی عمل کرتی رہی اور پتھروں پر پھونکتی رہی۔ پھر جب وہ پتھر سونے میں تبدیل نہ ہو سکے تو مجبوراً بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، آپ نے غسل کیا اور نہ ہی خوشبو لگائی، بس 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے پورے گھر کو خوشبوؤں سے مہکا دیا، کلام الہی کا ورد کرتے کرتے اپنی زبان گھس ڈالی، مگر پتھر پتھر ہی رہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمانے لگے، اللہ نے تمہاری بیٹیوں کی شادی کا بندوبست کر دیا، اس کا شکر ادا کرو اور اپنے ذہن کو دوسرے معاملات میں نہ الجھاؤ۔ نادان عورت پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا، وہ ایک ہی ضد کرتی رہی، آخر میرے عمل میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ پتھر سونا نہ بن سکا؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرسوز لہجے میں فرمایا، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی، غسل کا اہتمام تھا، خوشبو کی کثرت تھی، محنت اور ریاضت تھی، غرض تیرے پاس سب کچھ تھا، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ یہ کہتے کہتے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اظہار تشکر کے آنسو تھے کہ رب ذوالجلال نے اپنے ایک بندے کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی تھی۔ ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے محو گفتگو تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر راہ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست ہندو عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری والا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی، میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے، باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے، میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے
عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم کو سار ہیں، ہمارا مذہب دنیا کی ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ بد دعا دینے لگ گئے۔ اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا اسے خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے کے لیے گاؤں پہنچی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ آدھا دودھ وہ لے لے اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ وزاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر پر آئے اور بڑے صفاقانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی مہینوں سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزرے گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی، میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کرے اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ بن جاؤ گے۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے کے لیے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیرانہ بے نواب تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کی بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی انسان کے کام کیا آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی ایک کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شر پسندوں جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ستم گھروں سے نجات دے دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی تو وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلے نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قحط ناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ
جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اسی طرح حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ کفر کے دن پورے ہو چکے، گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، برائی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے خود جلال لہجے میں فرمایا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر ان کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس کی جگہ پر اقامت گزین ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ آپ کی پہلی روحانی کرامت تھی۔ اس واقعہ کی شہرت ہوئی تو اور گرد و پیش کے ضرورت مند حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ محتاجوں کے لیے دعا کرتے، اللہ ان کی معذوری کو دور کر دیتا۔